بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. آج ہمارا چوتھا درس حدیث ہوگا رمضان کا. 3 درس حدیث گزر چکے رمضان کے فضائل کے بارے میں، جس میں شب قدر بھی آگے، اعتکاف بھی آگے. چند احادیث اس باب میں رہ گئی ہیں رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، وہ آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ. کل ہم نے پڑھا تھا حدیث میں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، بہت بڑی حدیث سلمان فارسی کی، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کو خاص طور پہ دھونی دی جاتی ہے اور فرشتوں کو جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سے خاص ہوا چلتی ہے، جس ہوا کے چلنے کی وجہ سے جنت کے کباڑ اور کھڑکیاں کے حلقے جو ہے وہ بجنے لگتے ہیں. پورے پوچھتی ہے کہ کس بات کیسی ہوا ہے، کس سے پوچھتی ہے؟ اس ہوا کا نام کیا ہے؟ مسیرہ. پھر فرشتوں سے دریافت کرتی ہو رہی کہ آج کون سی رات ہے، کیا بات ہے، آج اللہ جنت میں ایک دم خوشبو دی جا رہی ہے، سجایا جا رہا ہے، اور اللہ کے عرش کے نیچے سے عجیب ہوا، اتنی بہترین خوشبودار ہوا چل رہی ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ رمضان کی پہلی رات ہے، اللہ کی طرف سے خاص اہتمام ہوتا ہے. اسی طرح جبرائیل اسلام کو حکم ہوتا ہے، جبرائیل اسلام حکم دیتے ہیں کس کو؟ حضرت رضوان کو، جو جنت کے داروغہ ہیں، کہ جنت کے تمام دروازے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیے جائیں. اور جو مالک ہے، جو جہنم کے داروغہ ہیں، ان کو یہ حکم بھی ہوتا ہے کہ جہنم کے سارے دروازے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بند کر دیے جائیں. اسی طرح جو ہے لمبی حدیث آئی تھی، اس میں تمام چیزیں آئی تھیں کہ رمضان کی برکتیں کیا ہوتی ہیں. شب قدر ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے، 1000 مہینوں سے اس کے عبادت سے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے جس کو شب قدر نصیب ہو جائے. ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تیسری رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا کرو، 21، 23، 25، 27، 29 اور آخری لیلۃ الجائزہ جو آخری چاند رات ہوتی ہے اس میں بھی تلاش کیا کرو. اس کی نشانیوں کے بارے میں لیلۃ القدر کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں آیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بھئی وہ رات جو ہے بالکل مائلڈ ٹیمپریچر کی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے. بعض صحابہ نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جب سجدے سر اٹھایا تو پیشانی پہ مٹی کے نشان تھے، یعنی زمین گیلی ہو گئی تھی کیونکہ برسات ہوئی تھی اس رات، اور اس رات چھپر ٹپکنے کی وجہ سے زمین میں پانی آ گیا تھا. اللہ کے رسول نے جب سجدہ کیا تو پیشانی پہ کیچڑ لگ گیا تھا. ایک صحابی فرماتے ہیں وہ 21ویں رات تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات میں غسل کرنے کو ضرورت تھی، میں جب سمندر میں نہانے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پانی میٹھا تھا. اس طرح بہت سے بعض لوگ فرماتے، بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہر چیز سجدہ کرتی ہے درخشن لمحے کے لیے. لیکن یہ سب معاملات جو ہے کشف کے معاملات جو اہل کشف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرماتا ہے. حدیث میں جو نشانیاں یہ فرمایا کہ اس کے اگلے دن کا جو سورج ہوتا ہے وہ ٹکیا نما ہوتا ہے، بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، یعنی جیسے بدلی میں کیسا نکلتا ہے. اس رات وہ جو شب قدر کی رات ہوتی ہے بالکل صاف ہوتی ہے، ایک دم کلیئر دکھتا ہے چاند، اور اس رات میں جو ہے ستارے توڑ کے مارے نہیں جاتے جنہ کو، جو ہے شیاطین کو. تو یہ تمام نشانیاں ہم نے پڑھی. شب اعتکاف کے بارے میں اللہ کے رسول نے اپنے پچھلے درس میں حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آیا تھا. صحابہ فرماتے کہ اللہ علیہ وسلم آئے تھے شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے، لیکن 2 صحابہ میں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں بتانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن فلاں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس کی تعین، اس کو جو اللہ نے بتایا تھا وہ اٹھا لی گئی، اب تم اس کو تلاش کیا کرو. تو جھگڑا بہت بری چیز ہے، اس سے جو ہے برکتیں اور رحمتیں اٹھا لی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف کیا، دوسرے عشرے میں بھی کیا، اور تیسرے عشرے میں بھی کیا. اس کی تلاش میں خاص طور پہ کہا کہ تیسرے عشرے میں اس کو تلاش کیا کرو. صحابہ کرام اللہ کے وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. اعتکاف کی فضیلتیں سنی ہم نے، جو اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو ہر چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے نا. آج چند حدیث ہم پڑھیں گے اسی تعلق سے، روزے کے تعلق سے، رمضان شریف کے باب میں ہی ہے. اس کے بعد یہ باب ختم ہو جائے گا، پھر اگلی بار دوسرا باب ہوگا. حدیث میں آتا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنۃ ولا یرفث ولا یجہل ان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، لہٰذا روزہ دار نہ فحش باتیں کریں اور نہ ہی کوئی غلط حرکت کرے،
اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے یا اس سے گالی گلوچ کرے تو یہ کہہ دے کہ بھائی میں روزہ ہوں. اس حدیث میں فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ ڈھال سے آدمی حفاظت کرتا ہے نا, تو روزہ بھی شیطانی فریب سے, شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے. ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا شاید دوسرے درس میں کہ بھئی الصیام جنۃ, کہ روزہ ڈھال ہے, معلوم یخرقھا, جب تک اس کو پھاڑ نہ دیا جائے. روزہ پھٹتا کیسے؟ صحابہ نے ایک حدیث میں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا کہ جھوٹ سے, غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے. میں بتایا تھا روزہ جو ہے نا, روزہ صرف ایک حدیث میں ہے کہ لا رب صائم لا يحصل من الصيام الا الجوع, وہ جو روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی حاصل نہیں ہوتا کچھ, اور بہت سے رات میں جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تھکنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی زبردستی رات میں جاگا, صرف تھکن حاصل ہوئی, نہ عبادت میں گزاری رات, اور دن بھر صرف بھوکا رہے, صرف بھوکا رہے, کوئی عمل نہیں کیا. روزہ رکھ کے عبادت میں ہم کو لگنا ہے, اور عبادت میں صرف کیسا ہے, آپ کا بھی روزہ ہونا چاہیے, بد نظری سے بچنا ہے نا. اس طرح زبان کا, گالی گلوچ, فحش گوری, کلام. اس روزے میں رمضان میں خاص طور پر دھیان رکھنا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹے تمہارے سے, کسی کو جھڑک نہ دو, کسی کو بری بات نہ کہہ دو, کسی کو غلط نہ بول دو. اس کا بھی روزہ ہے. اگر زبان برے کام سے رکی رہے گی, آنکھ بد نظری سے رکا رہے گا, جیسے حدیث میں آتا ہے النظر سہل من صیام الشیاطین, آگے انشاءاللہ ٹاپک لیں گے کہ روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے ہم کو. اس میں نظر بھی, کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے نا, تو اس سے بچنا ہے. بد نظری سے سارے عمل کا ثواب نکل جاتا ہے نا. اسی طرح ہاتھ سے غلط کام نہیں کرنا ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, غلط کام نہیں کرنا ہے, اللہ کی ناراضگی کے کام سے بچنا ہے. پیر سے غلط جگہ پہ نہیں جانا ہے, غلط رستے پہ نہیں جانا ہے, یہ پیر کا روزہ ہے. اسی طرح پیٹ کا روزہ بھی کہا کہ پیٹ میں حرام مال نہیں جانے دے. دن میں روزہ رکھا, نماز پڑھی, تلاوت کیا, ذکر کا, سب کچھ کیا, اور حرام مال سے افطاری کر لیا, سب ویسٹ ہو گیا. اسی طرح صوفیہ کا قول ہے, صوفیہ خاص طور پہ اور اہل اللہ اس کی پابندی کرتے ہیں کہ یہ سب کے علاوہ چھٹی چیز ایک بتاتے ہیں کہ چھٹی چیز یہ ہے کہ روزے میں تھوڑا کم کھائے, کیونکہ روزے کا مقصد بھوکا رہنا ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ افطاری میں ساری کسر نکال دیتے ہیں, اس کے بعد نماز کے بعد پھر ایک راؤنڈ, پھر اس کے بعد رات میں پھر, تو بس ایک ٹائم کا دوپہر چھوٹ رہا ہے, لیکن اس کے بعد 3 ٹائم کا اور کھا رہے ہیں. تھوڑا پیٹ خالی رکھیں تاکہ بھوک کا احساس رہے اور عبادت میں رغبت پیدا ہو. اس کے مقصود یہ ہے روزے کا کہ بھائی نفس کمزور ہو, ہم نفس کو پورا آسودہ کر دیں گے تو پھر اس کا مقصد ہی فوت ہو گیا روزے کا. تو تھوڑا سا پیٹ خالی رکھیں. تو اس میں فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے. لہٰذا روزے دار نہ فحش باتیں کرے, نہ ہی کوئی غلط حرکت کرے, نہ زبان سے کچھ غلط بات کرے, نہ آنکھ سے غلط دیکھے, نہ کان سے کیا ہے, اگر غلط بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, جھگڑے لگانا, گالی گلوچ کرنا, غلط بات کرنا. اسی طرح کان سے یہ چیزیں سننا بھی گناہ ہے. کان کا روزہ ہے کہ ان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اس سے لڑائی جھگڑا کرے, اللہ نے فرماتے کوئی اگر تیزی سے جھگڑا بھی کرے روزے میں یا گالی گلوچ کرے, تو اس کو یہ کہہ دینا کہ بھائی میں روزہ ہوں. یعنی تم ریٹرن میں گالی مت دو, یا تم ریٹرن میں جو ہے جھگڑا مت کرو. کیا کہو گے ریٹرن میں؟ افطاری کے بعد نہیں, ہے نا, ایسا نہیں بولنے کا. تو کیونکہ اثر بات زیادہ غصہ ہوتا ہے نا, کوئی دھکا دے دیا, کچھ ہو گیا, تھوڑا لیٹ ہو گیا, تو کیا بولتے ہیں افطاری کے بعد میں, ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بلکہ اس حدیث میں اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ بھائی برداشت کرو, صبر کا مہینہ ہے, مواسات کا مہینہ ہے, برداشت کرنے کا مہینہ ہے, اپنی نفس کو تربیت, اس کو اللہ کے حکم پہ لانے کا مہینہ ہے. یہ پریکٹس ہے. 1 مہینہ اس کو پریکٹس میں رہو گے تو انشاءاللہ اس کا اثر سال بھر تک رہے گا. ٹھیک ہے. آگے حدیث میں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید میں رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہ کو معاف فرما دیں گے. ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. ہم نے بتایا تھا پہلا اشرا رحمت کا, دوسرا اشرا مغفرت کا, تیسرا اشرا جہنم سے آزادی کا. جن کے اوپر گناہ کے بوجھ نہیں ہوتے, جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں, اللہ ان پہ پہلے 10 دن اپنی خوب رحمتیں اتارتے ہیں. اور جن کے اوپر گناہ کے بوجھ ہوتے ہیں تو ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوسرے اشرے میں ان کے گناہ کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور جن کے بارے میں جہنم طے تھی کہ یہ تو جہنمی ہے,
وہ بھی اگر پہلے شروع سے اللہ کو جو روزہ رکھتے رہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے، اللہ کی رضامندی والے کام کرتے رہے، اپنے آپ کو نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں، خیرات میں، قیام اللیل میں اگر وقت گزارے، اللہ سے امید رکھتے رہے، تو اللہ تعالیٰ آخری عشرہ آتے آتے ان کو بھی گناہوں سے جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ بلکہ افطاری کے وقت فرمایا کہ روزانہ کئی لاکھ لوگوں کا، تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو جو ہے، 1 لاکھ لوگوں کو، اور دوسری روایت میں آتا ہے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ جب افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، یعنی جن لوگوں کے بارے میں طے تھا، ان کے گناہ کی وجہ سے ان کے لیے جہنم لکھ دی گئی تھی، ان کو بھی جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے ہر دن ایسا کرتے ہیں، اور آخر میں جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے، تو جتنے سمجھو 30 لاکھ ہوئے تو اس سے ڈبل 60 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم کا، خاص رحمت کا مہینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خاص طور پر توباؤں کو قبول کرتے ہیں، اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کوئی جھگڑا بھی کرے تو اس سے کہنا میں روزے سے ہوں، اور جس نے ایمان سے اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اللہ اس کو پورے پچھلے گناہ معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامۃ من ریح المسک۔ حدیث آ چکی ہے، شروع میں ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ تو بتایا تھا کہ اللہ نے 5 چیزیں اس امت کو انعام میں ایسی دی جو پچھلی امتوں کو نہیں دی۔ وہ 5 چیزیں کیا، 5 خاص باتیں کیا دی؟ پہلی بات، روزے دار کی منہ سے جو بو آتی ہے نا، تو بھوکا رہنے کی وجہ سے جو معدے سے بو نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ دوسری، روزے داروں کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ تیسری، جنت کو روزے داروں کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، یعنی سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ چوتھی، سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں، لیلۃ الجائزہ یعنی آخری رات، انعام والی رات میں اللہ تعالیٰ خوب اجر عطا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصوم لی وانا اجزا بہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بلا شبہ روزے کا عمل میرے لیے، اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ ہر عمل کا بدلہ تعالیٰ کہ یہ اس نے اتنا عمل کیا تو اتنا ثواب، اتنا مرتبہ، اتنے گناہ معاف، اتنی جنت، یہ مقام، یہ اللہ فرماتا تمام چیزوں کا بدلہ ہے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ اگر آدمی صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھے، جس نے صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھا تو اللہ تو اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا خوب دیدار نصیب ہوتا ہے اہل اللہ کو، کیونکہ روزے کے بعد، کیونکہ نفس کمزور ہے، اور اگر تم نے ذکر کیا عبادت سے نور پیدا ہوگا، تو نور سے جو کیا ہوگا نا، کہ نفس کو چاہیے کھانا اور تم دے رہے ہو نور، تو وہ کمزور ہوگا، قابو میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے قریب پہنچو گے۔ اس مہینے میں بہت سے اللہ پہ بہت زیادہ کرم ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے اس مہینے کی قدر کرو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ روزے کا جو عمل ہے اس کا وہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والے ہیں۔ ہر کوئی ایک لمٹ ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا۔ عن سہل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت بابا یقال له ریان یدخل منه الصائمون یوم القیامہ۔ سہل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان۔ دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ قیامت کے دن اس دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، روزے دار جس دروازے سے داخل ہوں گے اس دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان۔ اللہ ہم سب کو اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، جس شخص نے جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے کھانے پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ، روزے میں ہو کے بھی جھوٹ بولے آدمی، روزے میں ہو کے بھی غیبت کرے، روزہ ہو کے بھی اگر وہ جو ہے چگلی کرے یا ایک دوسرے کو لڑائے، تو پھر وہ روزہ کس کام کا؟ تو تم جیسے بھوکا رہا، اللہ فرماتا ہے ایسے بھوکا رہنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو تو یہ پسند ہے، اللہ کو تو عبادت کی بھی ضرورت نہیں،
اس کو یہ پسند ہے کہ تم بھوکے رہ کے میری طرف عبادت میں لگو. بھوکے بھی حالانکہ بھائی حلال چیزیں افطاری میں بیٹھتے ہیں, اللہ کیا پسند ہے کہ تمام حلال چیزوں کے حرام چیزیں نہیں, حرام سے تو رکے ہی رکے, لیکن روزہ دار کی شان یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے کی کوئی سے رکا رہتا ہے, حلال چیزوں بھی رکا رہتا ہے. تمام چیزیں افطاری سامنے پر اذان کا ویٹ کر رہا ہے. اللہ کا حکم ہوگا اللہ تو, ورنہ حلال چیز ہے اس کو کھانا جائز ہے, لیکن اللہ کا حکم کرنا تو اللہ تعالیٰ اس پہ یباہ بہ الملائکہ فرماتے ہیں. ملائکہ میں فرشتے ہوئے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے فرشتوں, تم نے کہا تھا کہ میرے بندے تو نافرمان ہوں گے, تو دیکھو اتنے فرما بردار ہے, گناہ سے تو رکے پر حلال چیزوں میں میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں, ہے نا. بالکل اسی طرح ہم نے جو پچھلی لمبی حدیث پڑھی تھی کہ جب عیدگاہ کی طرف لوگ جاتے ہیں تمام 30 روزے ہونے کے بعد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو ان عبادی و ایمائی, کہ میرے بندوں میری بندیوں نے پورا مہینہ میری عبادت میں گزارا, امید کے ساتھ مجھ سے دعائیں کی, تم یاد رکھنا میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, میرے علو شان کی قسم, میں نے ان سب کے گناہ کو معاف کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ ان کے لیے ہوگا یہ فرمان. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بندو میں نے آج تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے, تم بخشا اپنے گھروں پہ چلے جاؤ. لیکن یہ انعام یہ پروانہ ان لوگوں کو ملے گا جنہوں نے رمضان کی قدر کی ہوگی, رمضان کے دن کی رات کو صحیح سے گزارا ہوگا, اور رمضان میں اپنا آپ کو عبادت میں لگا کے رکھا ہوگا. صرف چوری صرف جھوٹ غیبت نہیں بلکہ لایانی چیز بغیر فالتو چیز سے بھی وہ بچا ہوگا, اس نے قدر کی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو انعام عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اگر جھوٹ سے بھی نہ رکے رمضان میں روزوں میں, تو مجھے ایسے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجهه عن النار 70 خریفہ. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے چہروں کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے بغیر دور فرما دیں گے. ٹھیک ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آخری 10 دنوں میں ایسی محنت کرتے تھے جو عام دنوں میں کبھی نہیں کرتے, یعنی اپنا آپ کو بالکل کس لیتے تھے عبادت کے لیے. ایک حدیث میں آ کے بالکل تہمت کس لیتے تھے, اس کا مراد یہ ہے کہ بالکل عبادت کے لیے پورا رمضان سے تو کرتے ہی تھے, لیکن آخری 10 دن تو بالکل لگ جاتے تھے تاکہ شب کا, بلکہ مسجد میں چلے جاتے تھے, اعتکاف کر لیتے تھے. تو الحمدللہ پہلا اشرہ چل رہا ہے, رحمت کا اشرہ ہے نا. کل آیا تھا کہ شب قدر مل جائے تو کون سی دعا کرنا ہے. ام عائشہ کی حدیث ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آخری اشرے میں شب قدر کے لیے پوری 10 دن جو ہے عبادت میں لگنا ہے, راتوں کی قدر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے روزوں کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, روزوں کو ہم سب کے لیے ڈھال بننے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے مقصود اللہ کے پسندیدہ والے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو راتوں کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ روزوں کا بدلہ اپنی ذات سے عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو گالی گلوچ سے بچنے کی اور ہر اعضاء کو صحیح روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو باب ریان سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے آقا و سرکار کے زبان مبارک سے جو وعدے روزے کے بارے میں بیان فرمائے, ہم نے جو سنے, اللہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ فیض تمام اہل بیت علیہ السلام صدقۃ فیض ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ.